الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، اما بعد۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ المولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ ڈھائی بج رہا ہے، انشاءاللہ 3 منٹ تک سحری کریں گے، اور مجھ سے قبل ماشاءاللہ 2-2.5 گھنٹے آپ نے ہمارے اہل حلقہ میں سے صاحبزادہ صاحب کی اور کاشف میاں کی اور حاکم سمراج کی تقاریر اور وعظ و نصیحت آپ نے سماعت فرمائی۔ آج سمراج گھبرائے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور جب انسان گھبراتا ہے تو پھر الفاظ میں اسے صحیح نہیں نکالتے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آج وہ 30 دفعہ بولے ہیں، لیکن گھبراہٹ کیوں ہوئی؟ بات اصل تقریر میں سمجھانے کی ہوتی ہے، لیکن بہرحال ابھی ابتدا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آئندہ میں کروں گا جب تقریر کریں گے تو میں سامنے ہٹ جائے گا، تو چیزیں گھبرائیں گے نہیں، اور بات جو ہے وہ صحیح پہنچا دیں گے آپ کو۔ صرف تصحیح کروں تاکہ بچوں کے ذہن میں بات جو ہے وہ صحیح محفوظ رہے۔ پچھلے امتیوں کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، عام امتی کی عمر بھی ہے سینکڑوں سالوں کی۔ انبیاء تو 1,500 سال زندہ رہے ماشاءاللہ، نوح علیہ السلام سے کسی کے 900، کسی کے اس سے زیادہ کم۔ سب سے کم عمر جو ہے وہ ہمارے رسول کی، صرف 63 سال، اور 63 سال میں بھی صرف 23 سال آپ سمجھیں کہ ظاہری نبوت کے تھے، لیکن 23 سال کے اندر جو معجزات اور جو معاملات ہوئے وہ 1,24,000 انبیاء کے ایک طرف اور دو کے 23 سال ایک طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات ملے، موسیٰ علیہ السلام کی 9 معجزات، قرآن نے ذکر کیا کہ آپ کو 9 معجزات ملے۔ ان میں ایک معجزہ یہ تھا کہ عصا آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا، وہ ذہب بن جاتا تھا، ہاتھ جیب میں ڈالتے تھے روشنی بن جاتی تھی۔ تو اس طریقے سے ان کے پاس کل 9 معجزات رہے۔ لیکن اب قرآن پڑھے تو اس میں انبیاء کرام کے حوالے سے سارے انبیاء کا ٹوٹل ذکر ایک طرف، موسیٰ علیہ السلام ذکر ایک طرف، یعنی کتنی آیات ہیں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو اللہ جس کو مطلب ظاہر بات ہے کہ نوازتا ہے ایک طریقے سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر کم زندگی، لیکن اگر
تمام سفر معراج شامل کر لیا جائے تو تمام انبیاء کی عمر 1 سال کی اور حضور کی 100 سال کی بنے گی. تو میرے آقا نے وقت یہاں نہیں وہاں گزارا. 80,000 فرض تو سارے 1,24,000 انبیاء اگر عمرے کریں گے تو 80,000 نہیں بنے گی. اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے نبی اور رسول، تو تمام کائنات کے ہر اس جگہ جانا ضروری تھا کہ جہاں اللہ کی مخلوق، چاہے سورج چاند ہو، ستارے ہوں، کہکشائیں ہوں یا مخلوق. ہمیں نہیں معلوم کہ کائنات میں اور مخلوق کہاں کتنی نہیں معلوم، ہم سے دنیا جانتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ دنیا کے اندر بظاہر لوگوں کے سامنے 63 سال کی زندگی دی، لیکن نبوت کو قیامت قائم کر دیا. رسالت قیامت کے لیے ہے، اور نبوت اور رسالت بغیر ذات کے ممکن ہے. ورنہ کس کی نبوت ہے اور کس کی رسالت ہے؟ سوال تو ہوگا نا. پہلے نبی آتے تھے، امت ان کے سامنے دعا مانگتی تھی، مغفرت کرتی تھی، کرواتی تھی، اپنی توبہ کرواتی تھی، اپنی وہ توبہ کرتے تھے، امتیوں کے لیے بخشش کرتے تھے، تو شفاعت کہتے ہیں. جب تک نیا نبی نہیں آتا اس وقت تک وہ امتی جو ہے وہ توبہ نہیں کر پاتا. جیسے ابھی آپ سن رہے تھے موسیٰ رضا سے اور ہمارے کاشیوں کو بھی کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، گناہ کیا ہے، تو آپ نے اس سے معافی مانگنا ضروری ہے. تو اب ایک نبی کے آپ امتی ہیں، امتی نے کہنا نہیں مانا تو معافی کس سے مانگے؟ امتی اب معافی کس سے مانگے گا؟ آپ کہیں گے رب سے، کہیں گے رب سے. رب کیا کہ پہلے اس سے معافی مانگے. جب بندے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بندہ بندے کے ساتھ جب کچھ زیادتی کرے گا تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے، تو اللہ بھی فرماتا ہے کہ پہلے نبی سے معافی مانگ. تو اگر وہ انبیاء چلے جاتے، رخصت ہو جاتے دنیا سے، اور امتی باقی رہ جاتا، تو اگلے نبی کے آنے کا انتظار کرتا، اس کے پاس جا کر معافی مانگتا. اس کے پاس جب تک کہ نبی ریکمنڈیشن نہیں کرے گا، سفارش نہیں کرے گا، اس وقت دعا قبول نہیں ہوگی. لہذا اسی لیے چپے چپے میں نبی آئے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ کوئی جگہ ہم نے چھوڑی نہیں کہ جہاں ہمارے بندے ہوں اور وہاں نبی نہ ہو. ورنہ کل بندہ شکایت کرے گا نا وہ نبی تھا ہی نہیں، معافی کس سے مانگتا ہوں. تو اب وہ نبی آتے رہے جاتے رہے، سلسلہ رہا. اب آگے ہمارے نبی کی باری صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو ظاہری عمر بہت کم. اب ظاہری عمر کم ہے تو صحابہ کے بعد تابعی کس سے معافی مانگتے؟ تابعی جو غلطی کی ہوگی، ہم کیا بھی مفضل کہہ رہے ہیں، جو ان سے ہوئی ہوں گی، وہ معافی کس سے مانگتے؟ نبی تو تھا نہیں، نبی آنا نہیں، نبی آنا نہیں، نبی تھا نہیں. نیا نبی کو آئے گا. یہ بھی حضور کی حدیث موجود تھی کہ لا نبی بادی، میرے بعد کوئی نبی ہے. اب تابعی کیا کرتے، اور تابعی لے کر ہم یہاں تک کیا کرتے؟ اللہ رب العزت نے ظاہر کو ہٹا دیا، بظاہر سامنے ہٹا دیا، لیکن حضور کو قیامت تک کے لیے حیات دی ہوئی ہے، اسی لیے آپ خاتم النبیین ہیں. اور جب خاتم النبیین ہیں
تو قرآن نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ، جب بھی جس وقت جو امتی جہاں بھی کوئی غلطی کرے گا اسے نبی توبہ کے پاس جانا ہوگا معافی کے لیے۔ حضور نبی توبہ ہیں، ان کے سامنے توبہ کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ میں نے کہا نا کہ پچھلے کوئی امتی، آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، امتی نبی کے پاس جاتا تھا جس سے غلطی تھی، پھر نبی دعا کرتا تھا، اللہ اس کو قبول فرماتے تھے، اس کی بخشش ہوتی تھی، اس کی مغفرت ہوتی تھی۔ وہ سلسلہ مہان آیا، لیکن جب یہاں پر آیا سلسلہ تو یہاں نبوت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے حضور دے گئے کہ اب وہ نبی نہیں آئے گا، آپ ہی نبی ہیں، آپ ہی نبی رہیں گے، لہذا اب جب بھی کوئی غلطی کرے گا آپ ہی کے پاس آئے گا، جب آپ معاف کریں گے تو ہم معاف کریں گے۔ اب نبی کا موضع یہ ہے جہاں تم ہو وہاں نبی ہے، نہیں سمجھا؟ ہم مدینے جا کر ہی حضور سامنے نہیں ہیں، ہم یہاں اسی لیے ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ کوئی مومن کا گھر نہیں ہے جہاں حضور تشریف نہ رکھتے ہیں۔ کوئی گھر ایسا نہیں۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں، اسی لیے یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے، جب گھروں میں داخل ہوتے ہیں گھر میں کوئی نہ ہو تو حضور ہوتے ہیں، اس لیے حضور پر سلام بھیجا جاتا ہے، اس لیے حضور پر سلام۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا سلام کیوں بھیجتے ہیں؟ تو اب ہر گھر میں حضور ہیں، اس لیے یہ بھی حضور کا کرم ہے کہ ہم وہاں اگر نہ بھی پہنچے مدینے پاک تو کیا حضور میری سفارش نہیں کریں گے یا میری دعا قبول نہیں ہوگی؟ کیونکہ یہ تو طے ہے کہ سامنے آپ نے جانا ہے نبی کے، یہ طے ہے۔ معافی کے لیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے احکام ہم تک کس نے پہنچائے؟ نبی نے بتایا، نبی نے سمجھایا۔ تو اب سب سے پہلے نافرمانی تو نبی کی ہوتی ہے، سب سے پہلے نافرمانی کرتا ہے وہ نبی کی کرتا ہے، تو جس کی نافرمانی کی اسی سے معافی مانگی جاتی ہے، جس نے نافرمانی کی اسی معافی مانگی جاتی ہے۔ لہذا ہم نے اور آپ نے ہر وقت ہر آن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب بھی تم اپنے وہ ظلم کر لو اس نبی کے پاس جاؤ، یہ تمہارے پاس آئیں گے، قرآن کہہ رہا ہے جاؤ کا۔ اب جب جاؤ کا ہو گیا، ہم پہنچ گئے، اور ہمیں پہنچنے کے لیے وہاں مدینے نہیں جانا، اللہ سے معافی مانگ لی کہ بیت اللہ جانا پڑے گا، یہ بتائیے۔ کیا اللہ سے معافی مانگنے کے لیے بیت اللہ جانا پڑے گا؟ ہر جگہ اللہ، اس لیے جہاں تم ہو وہاں سے ہی اللہ سے معافی مانگتے ہو، اور جہاں اللہ ہے وہاں رسول اللہ بھی ہیں، کیوں نہیں ہوں گے؟ اس کا پتہ تو سب سے پہلے آدم نے دیا، سب سے پہلے انہوں نے پتہ دے دیا کہ جہاں لفظ اللہ لکھا ہے وہیں رسول اللہ لکھا ہوا ہے، وہیں محمد لکھا ہوا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ بات ہے کہ نام ہی کافی ہے نا، نام ہی کافی ہے، نام ہی کافی ہے، تو آدم نے نام ہی تو لیا وہاں پر،
آدم نے نام ہی لیا. اے اللہ جو نام محمد لکھا ہوا ہے تیرے نام نامی محمد لکھا ہوا ہے. اچھا وہ بھی یہ تو جانتے ہیں نا کہ محمد کسی ذات کا نام ہے غیر اللہ کے. اللہ کے غیر کا نام محمد ہے نا جو رسول اللہ ہے. آدم جانتے تھے کہ محمد جو ہے اللہ کا نام نہیں ہے, اللہ کا نام نہیں ہے, کسی غیر کا نام ہے. اب وہ غیر کون ہے؟ وہ رسول اللہ ہے. تو اے اللہ اس نام کا واسطہ جو نام انہیں اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے, تو جہاں لفظ اللہ کا نام ہوگا وہاں محمد کا نام ہوگا, اور جہاں اللہ ہوگا وہاں محمد بھی ہوگا. تو اس لیے ہم معافی کے لیے ہم بیت اللہ نہیں جاتے سے, کروڑوں لوگ نہیں جا پاتے بیت اللہ سے, تو معافی کہاں مانگیں گے؟ ہوتا ہے کروڑوں لوگ نہیں جا پائیں گے, نہ گئے ہوں گے, دیکھا نہیں ہوگا, تو کیا اللہ سے معافی نہیں مانگ سکتا؟ تو جیسے ہی نام لیا اللہ کا اور جیسے ہی نام لیا محمد کا, اللہ رب العزت ہر جگہ, کوئی جگہ نہیں جہاں رب نہ ہو, اور کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں رسول اللہ نہ ہو. جہاں نام نامی محمد ہے, جہاں نام نامی اللہ ہے, وہاں نام نامی محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بتا دیا کہ یہ نبی جو ہے, یہ نبی جو ہے, ان کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ لکھا ہوا ہے, تو یقیناً اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ مخاطب. اب جتنے بھی انبیاء آئے ان سب نے نام نامی محمد ہی کا واسطہ دعا مانگا. اب یہ امت جب آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آخری نبی ایسے دنیا میں تشریف لائے, تو اللہ رب العزت نے ان کو جو مقام و مرتبہ دیا, بات کہاں چلی تھی اور ہم راستہ تک پہنچا بھی نہیں. تو سماجی تھوڑی سی جو ہے وہ تشریح کر دوں. جو بات بتا رہے تھے کہ پچھلے امتیوں کی عمریں زیادہ تھیں, لہذا ان کو وقت زیادہ ملتا تھا عبادت کرنے کا, خرافاتوں کا نام نشان نہیں. لیکن اس وقت گرفت بہت تھی, یعنی پچھلے امتیوں میں خرافاتوں بظاہر خرافاتوں میں بس نہیں تو ہمارے پاس اس وقت. آج زمانہ دیکھیں تو اتنی خرافاتیں ہمارے زمانے میں ہیں کہ المانت ہے, یعنی اس سے بچنا اب ناممکنات میں سے ہو چکا ہے. اس وقت خرافات کچھ بھی نہیں, نام نشانی تو خرافات ہوں سواش کہ وہ فلان کھاتا کوئی شراب پیے, زنا کرے, اس سے خرافات جو سب تو نہیں کرتے تھے. لیکن وہاں گرفت بہت سخت, ایک گناہ پر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو پلٹ دیتا ہے. کوئی امت مجھے نظر نہیں ہے قرآن کے اندر, میں نے اتنا مطالعہ کیا کہ جس امت پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو. اب شعیب علیہ السلام کو سنا ہوگا, ان کی امت ناپتول میں غلطیاں کرتی تھی, جان بوجھ کر دیتے کم سے لیتے زیادہ. اس ناپ تول کے لیے اللہ نے ان کو منع کیا, ایسا مت ہے. جب باز نہیں آئے ان کو لگے طولی مطلب. یہ تو صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ جب تک آپ ان کے درمیان ہیں, جب تک آپ ان کے درمیان ہیں اور ہم سے یہ استغفار کر رہے ہیں, ہم ان کو ہلاک نہیں کریں. معاف کر دیں, معاف کر دیں. جتنی معافی اس امت کو آسانی سے حاصل ہے, پچھلی امتوں کو حاصل نہیں. ہم تو گھر بیٹھے معافی مانگتے ہیں, وہاں تو نبی کے انتظار کرنا پڑ رہا تھا, کوئی نبی آئے تو معافی جا کے مانگ. بعد میں زیادہ ٹائم لگ جاتا ہو. اب نبی تو ہمارے سامنے کوئی دوسرا نہیں آئے گا,
نبی دیکھے تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ہمارے سامنے نظر بھی نہیں آ رہے, لیکن حضور نے قیامت تک کے لیے اپنے نائبین کو یہ ذمہ داری دے دی, تمہارے جب آ جائے کوئی اور معافی مانگے اس کو معاف کر دیں. اب معافی مانگے تو یہ بیعت توبہ بھی اسی کی معافی کی کڑی. یہ بیعت توبہ اسی معافی کی کڑی. حقیقت یہی ہے. آپ بیعت میں کیا کرتے ہیں؟ جہاں یہی چیز آپ بغیر مشرک کر سکتے ہیں نا, نہیں کر سکتے, کر سکتے ہیں. اور جو یہ کہنے والے یہی کہتے ہیں کیا ضرورت ہے اس کی بھائی کسی مرشد کی, تم اللہ کے سامنے معافی مانگو. تو اگر مان لیں تو قرآن سے یہ آیت نکال دو, وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جا کر نکال دو معاذ اللہ. یہ قرآن کی آیت ہمیشہ رہے گی نا. جب بھی ظلم کر لیں اور آپ کے پاس حاضر ہوں تو اب آپ کے پاس حاضر ہوں گے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیوٹیاں لگا دی اپنے نائبین کو. ابو صدیق سے شروع ہوا, مولا علی تک آیا, پھر یہ تقسیم ہو گیا. اور یہ عظام کے اندر مرشدان نظام جو کہلانے لگے, تو یہ ان کے پاس اس لیے کہ نبی توبہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نبی توبہ ہے, نبی رحمہ ہے. جب نبی توبہ حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ہم نے جو معافی مانگنی ہے اسی نبی توبہ کے سامنے مانگنی ہے. اب ہمارے سامنے ہماری آنکھیں وہ نہیں ہے کہ ہم حضور کو دیکھیں, لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاری رکھا کہ میرے نائبین ہیں, جو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا اس کا ہاتھ بھی ہم تک ہی پہنچے گا, ہم تک ہی آئے. اس لیے کہ جب یہ آپ کے پاس آئیں گے, اور بھی میں نے کہا کہ سینکڑوں واقعات ایسے ہیں جب ہمارے اہل اللہ نے جا کر بیعت کی ہے کسی مرشد سے, تو کہنے والوں نے بھی کہا, دیکھنے والوں نے بھی کہا, اور بیعت لینے والوں نے بھی یہ کہا کہ ہم نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا وہ شکل تو کوئی اور تھی, لیکن جب ہاتھ میں ہاتھ دینے لگے بیعت کے بعد شکل کچھ اور تھی. شکل کیسے بدل گئی؟ شکل کیسے بدل گئی؟ ہمارے سامنے ہمارا مرشدی ہوتا ہے بظاہر, لیکن ایک جملہ کہا جاتا ہے ہمارے بیعت کے وقت کہ یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی, میں نے اپنا ہاتھ حضرت کے توسل سے آپ کے ہاتھ میں دیا. ہماری کیونکہ اپروچ جہاں تک ہے, اس آگے نہیں جاتا. جو آگے پہنچانے والے وہاں پہنچا دیتے ہیں, وہ حضور تک پہنچا دیتے ہیں ڈائریکٹ. جیسے کہ ہمارے حضرت عثمان حربانی نے اپنے محی الدین چشتی کو کہاں پہنچایا؟ سامنے حضور تک پہنچا دیا, نہیں پہنچایا. تو ایسے بہت سارے واقعے ہوتے ہیں. جو جس لیول کا ہوگا اسی سے بات کرے گا, وہ ظاہری بات ہے. تو ہر ایک اپنی اپنی کیٹیگری ہے, ہر ایک اپنا اپنا درجہ ہے, ہر ایک اپنی اپنی پہنچ ہے. ہم جیسے گناہگار یہاں تک جاتے ہیں کہ کہو کہ بس یہاں میں آتے ہیں, باقی کوئی جانے کا کام نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ رب العزت نے بہت سارے صفات عطا فرمائی. اس میں سے جو اہم صفت ہے جو ابھی ذکر ہم کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبی التوبہ اور نبی الرحمہ آپ کو بنایا. اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مفید توبہ بھی ہیں. مفید یہ فے یہ بہت مفید توبہ, یعنی توبہ لیتے بھی ہیں اور توبہ دیتے بھی. ہم کیوں جا رہے ہیں حضور کے پاس؟
عظمہ توبہ لیں گے تو ہمیں ملے گی، خود سفارش کریں گے تو ہمیں ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو مقام مرتبہ دیا، اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کوٹیشن دے رہا ہوں میں، توبہ ایک نعمت عظمی، بلکہ اجل نعمت۔ توبہ جو ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑی اللہ کی ہمارے پر اجل کہہ رہے ہیں۔ ہر نعمت قلیل یا کثیر، صغیر یا کبیر، جسمانی یا روحانی، دینی یا دنیاوی، ظاہری یا باطنی، روز ازل سے روز ابد تک، ابد سے قیامت تک، قیامت سے آخرت تک، آخرت سے ابد تک، مومن یا کافر، مطیع یا فاجر، ملک یا انسان، جن یا حیوان، بلکہ تمام آسب اللہ جسے جو ملتی ہے ملے گی، اس کی کلی انہی کے سوائے کرم سے کھلی اور کھلتی ہے، کھلے گی، انہی کی حالت تقسیم ہوئی جو اللہ تعالیٰ رب العزت کے سر الوجود ہیں، واصل الوجود ہیں، خلیفۃ العظم ہیں، ولی نعمت ہیں، اور خود فرما دیں انا ابو القاسم یعطی وانا قاسم۔ انا ابو القاسم یعطی وانا اقسم، میں ابو قاسم ہوں، تقسیم کرنے والا، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ ہر چیز، ہر نعمت اسی در سے ملی ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ فریاد اس وقت آپ لوگ کر رہے ہیں، جس وقت کرتے ہیں فریاد، اور فریاد میں کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ فریاد ہے، یا نبی اللہ، یا محمد، یہ فریاد ہو۔ اس کو پکارنا بھی کہتے ہیں، ٹھیک؟ ہم کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، یہ ہماری فریاد ہو گئی، یا محمد کا، یا رسول کا، یا نبی، جو بھی اس وقت آپ نے کہا، یہ فریاد ہو گئی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی، ہر وقت، ہر جگہ، ہر آنکھ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود، شاہد۔ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں جو کچھ ہو رہا ہو اس کی شہادت حضور نہ دے، ممکن نہیں۔ قرآن میں پڑھو، ارے حضور اس امت کی نہیں، حضور تو ایسے نبی ہیں کہ پچھلی امتوں کی گواہی دیں گے۔ وہ کیسے دے دیں گے؟ وہ کیسے دے دیں گے؟ اس پردے کے اس طرف ہے اور راضی پردے کے اس طرف ہے۔ ایک لاکھ 24,000 انبیاء آتے رہے، حضور پردے میں رہے، اور 63 برس سامنے رہے، پھر پردے میں ہیں۔ اس وقت بھی دیکھ رہے تھے اور آج بھی دیکھ رہے ہیں، اس وقت سن رہے تھے آج بھی سن رہے ہیں۔ تبھی اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور علیہ وسلم کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو گئی، اے محبوب آپ نے دیکھا نہیں تھا ہم نے ہاتھیوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ حضور کی پیدائش سے 40 دن پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، 40 دن پہلے۔
اصحاب فیل کے بعد. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا، دیکھ رہے تھے، دیکھنے والے سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تو نے نہ دیکھا کہ میں نے حاتم والے سے کیا کیا. پردے کو ادھر بھی دیکھ رہے تھے اور آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسجد اللہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. اور ایسے تو بہت ساری آیات ہیں علم تعالیٰ جیسے جن کی دلوں میں کجی ہوگی نا. ابھی بہت سی بات ہوئی تھی نا کہ بندوں سے بوجھ رکھو تو شاید معاف ہو جائے گا، یا تو نبی سے بوجھ رکھتے ہیں. کیا بوجھ ہے؟ نبی کے مقام یہاں سے نہیں، وہ مر کے مٹی ملی گئی. نبی ہمارے جیسے انسان تھا، نبی ہمارے تھا کھاتا پیتا تھا. اچھا یہ سارے الفاظ ہیں قرآن کے اندر، لیکن کفار کی اللہ نے کوٹ کیے ہیں کم از کم 25-30 جگہ یہ مقامات ہیں قرآن کے اندر کہ امتیوں کے اللہ نے بات کوٹ کیے. امتیوں نے کہا یہ ہمارے تک انسان ہے، ہمارے تک کھاتا پیتا ہے، ہمارے تک چلتا پھرتا ہے، شادی بیاہ نے کی ہے، تجارت بھی کرتا ہے. اگر یہ نبی ہے تو آسمان تو ہم پر عذاب آ جائے اسے کہنے پر. اگر یہ نبی ہے تو فرشتہ کے ہمیں بتا دے. کس وقت میں سوال ہے سارے کفار کے الفاظ ہیں. تو آج اس کفار کی اولادیں ہیں موجود ہیں. نسل کسی کی نہیں گئی. کسی کی نہیں گئی. قابل کی موجود ہے یا نہیں موجود ہے؟ قابل ختم ہو گیا، لیکن قابل تو موجود ہے، اس نسل موجود ہے. ابو جہل کی نسل بھی ہوگی، ابو لہب کی بھی ہوگی، سب کی ہے. عبداللہ بن ابی کی بھی ہے جو سب سے بڑا منافق ہے. سب کی نسلیں، ان سب کے دلوں میں بغض، ہماری طرح ہماری طرح ہماری طرح. یہ الفاظ کسی صحابی سے، کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابی نے کہا کہ محمد ہماری طرح ہے. یہ جان دو کوئی بھی کہیں سے کوئی روایت نہیں لا سکتا کہ کبھی سے صحابی نے کہا چلا کیسی بات ہے، ہمارے تک انسان ہے یار. کل تو ہمارے ساتھ تجارت کرتے تھے، آج آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کسی نے نہیں. یہ کسی صحابی نے نہیں کہا. کہنے والا ہمیشہ وہابی ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ وہابی. اسی کی نسل ہے یہ ابو جہل کی نسل ہے. حضور نے فرمایا تھا کہ نجد وہ علاقہ ہے، یا حضور نے کہا فرمایا پردے سے ادھر زمین پردے. حضور جب حیات تھے تو سارا یہ زمانہ پردے میں تھا نہیں تھا. حضور اس پردے میں دیکھ رہے تھے یہ زمانہ آئے گا، نج سے اٹھے گا فتنہ جس کا نام ہوگا وہابی. حضور نے بشارت دے دی تھی، سنا دیا تھا، نام تک لے لیا تھا. نج کے علاقہ بھی کہہ دیا. وہ حدیث بھی آپ کے ذہن میں ہوگی. حضور کے سامنے مختلف وفود آئے ہوئے تھے، یمن کے بھی تھے، شام کے بھی تھے، نجد کے بھی تھے. اس زمانے میں تینوں وفود آئے ہوئے تھے، وہ سب مسلمان بھی ہو گئے. حضور نے ان کے سامنے دعا کی، یا اللہ. اب دیکھیے حضور پردے ادھر دیکھ رہے ہیں، پردے کو ادھر دیکھ رہے ہیں. اپنی حیات میں 1200 سال آگے دیکھ رہے ہیں. 12 سال پیچھے بھی دیکھ چکے تھے، بلکہ 12,000 سال پیچھے دیکھ چکے تھے، بلکہ ابتدا سے دیکھ چکے تھے. وہ بات شاید سمجھ نہیں آئے گی، لیکن یہ سمجھ آئے گی نا. اصحاب فیل واقعہ تو سمجھ آئے گا. 40 دن پہلے کا واقعہ حضور کی پیدائش سے، لیکن حضور کی پیدائش 40 سال کے بعد ہوئی. وہ 100 دیے اتر رہی ہے نا اصحاب فیل والی. اے محبوب کیا آپ نے اس وقت اس پردے میں سے نہیں دیکھا ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ بھی دکھایا کہ اے محبوب آپ کے بعد زمانہ ہے اس کو بھی دیکھ لیجیے. کیا دیکھ لیے؟ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آپ کی محبت کرنے والے ہوں گے، دعا فرمانا.
تو حضور نے دعا کری یا اللہ ہمارے ملک کے شام ہمارے ملک کے یمن میں برکتیں عطا فرما. جب یہ دعا کر لی تو وقت کے جو آ گئی نا تیسرا بیٹھا تھا نجد والا, انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا فرمائیے. حضور خاموش, کوئی بات نہیں. حضور نے خود دوبارہ دعا کی یا اللہ ہمارے ملک یمن اور ملک شام میں برکتیں اپنے عطا فرما. نجد والوں نے پھر کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے, پھر خاموش. کتنا 12 سال آگے دیکھ رہے ہیں, خاموش ہیں. تیسری دفعہ پھر انہوں نے دعا کی, تیسری دعا کی, اور پھر جب نجد والوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا فرمائیے, وہ تو خیر صحابی تھے, وہ تو صحابی ہو گئے تھے, لیکن ان کی نسل میں کیا ہوگا, 12 سال کے بعد ان نسل میں کیا ہوگا, وہ حضور دیکھ رہے ہیں, انہی کے سامنے ہے نا وہ. حضور نے جب دوبارہ میں تیسری دفعہ کہا, انہوں نے کہا ہمارے لیے, حضور نے فرمایا نجد وہ جگہ ہے, اشارہ کرے گا, نجد وہ جگہ ہے جہاں قرب قیامت کے شیطانوں کے سینگ نکلیں گے وہاں سے. صاحب خاموش ہو گئے. حضور نے دیکھ لیا. تو حضور نے جب 1200 برس آگے یہ دیکھ لیا تھا, تو انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ ہند میں احمد عطا پیدا ہوگا معراج. سبحان اللہ, یہ بھی دیکھ لیا ہوگا نا, یہ بھی دیکھ لیا ہوگا. ہند میں خواجہ ہوگا, بابا فرید ہوگا, سب کو دیکھ لیا تھا. جب نجد کا دیکھ لیا کہ نجد سے ایسا فتنہ اٹھے گا, تو یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ بریلی سے ہمارا میلاد اٹھے گا. میلاد ہمارا بریلی سے اٹھے گا. لیکن یہ کہنے والے آج بھی ہیں کہ یہ شرک, یہ شرک, یہ شرک. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں قاسم ہوں, اللہ مجھے دیتا ہے اور میں اس کو تقسیم کرتا ہوں. یہ حضور نے اوپن سینٹنس کہا, جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں. یہ نہیں کہ صحابہ تک ہے یہ معاملہ, یہ صرف 23 سال کا معاملہ یہ نہیں. حضور صرف 23 سال کے نبی نہیں ہے, حضور قیامت تک کے نبی ہیں. قیامت تک کے جب حضور نبی ہیں تو ہر صفت حضور کی قیامت تک کے لیے قائم ہے. وہ قاسم بھی ہے قیامت. ابھی سن لیا نا کیا کہ میں نے پڑھا, سب آپ کی بات. اسی لیے اعلیٰ حضرت جو ان کو پہچانتے تھے, جن کے دل میں محبت, جن کو بغض ہے, وہ کہتے ہیں فریاد کرنے ہی شرک ہے, بات ختم کر دیں. دو صحیح کیا انہوں نے صحیح کیا اپنے لیے. تم نے اپنا قطع تعلق کر لیا, تم نے یہ کہہ کر منقطع کر لیا تعلق. اس لیے ویسے نہیں ہے تم کہہ رہے, بالکل ایسی بات جیسے قرآن کہتا ہے کفار کے متعلق کہ تم یہ کہہ رہے ہو. تم معلوم ہے میں نبی کو بنا کر کیا بھیجا ہے, اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. ارے ہم نے تو اس کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے, تم کر ہمارے در کا انسان. تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے خیال نہ لانا, لمحے بھر کا بھی نہیں کہ ان کو خبر. اگر آگے خیال ایمان ضائع ہو جائے. اگر یہ خیال آ گیا, بس خیال ہی آ گیا خدا نہ خاصہ, تو ان کو خبر نہیں. جس کو خبر ہوتی ہے اسے تو معافی مانگی جاتی ہے. جس سے خبر ہوتی ہے اسے تو معافی مانگی جاتی ہے.
ہمارے ہر عمل کی وہ خبر ہے انہیں، اس لیے ہم ان سے معافی مانگتے ہیں. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ انہیں خبر ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے ایک رسالہ لکھا اور اس کا نام وہ لکھتے ہیں 1297 میں لکھا تھا انہوں نے رسالہ. اور 1297 کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی عمر اس وقت کتنی ہوگی، 1256 سے لگاؤ تو 66 76 86 40 72 سے لگاؤ تو 82 92 نہیں 82 92 25 سال کا 25 سال کی عمر میں ایک رسالہ لکھا اس پر کہ انا ابو القاسم یوتی وانا قاسم. اس پر رسالہ لکھا کہ میں حضور فرمانے کہ میں ابو القاسم مقسم کرنا، میں پوری کائنات کے حضور کائنات کے نبی ہیں، حضور کائنات کے رسول ہیں، تو قاسم بھی پوری کائنات کے لیے ہوں گے. ٹھیک. اب اعلیٰ حضرت بریلی میں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں، رسالہ لکھ رہے ہیں. عمر ہے 25 سال اور نام رکھا انہوں نے سلطنت مصطفیٰ فی ملکوت الورا. سلطنت مصطفیٰ ہے، کوئی جگہ نہیں ہے جہاں میرے رسول کی سلطنت نہ ہو. کوئی جگہ نہیں، کوئی جبہ نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت نے خود اس کو لکھ کر کئی جگہ پر حوالہ دیا کہ میں نے لکھا ہے وہ پڑھو، میں نے لکھا ہے وہ پڑھو. افسوس 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 وہ رسالہ آج تک ملے.